أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے سینے میں ایک ہمدرد دل عطا فرمایا، آنکھوں میں اشکوں کا سمندر بخش دیا، اور تمام ہدیے درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت نے ظالم سے نفرت اور مظلوم کی نصرت کا سبق پڑھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بالثأر الحسین مع ولی الحسین الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، صاحبان فرش عزائے حسین، پرساداران جناب شہزادی کونین، خدمت عزاداران امام میں ایک عزادار فرش عزا کی خدمت کو عنوان لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر ہوا کہ اگر ایک جملہ بھی بارگاہ سید الشہداء میں شرف قبولیت پا گیا تو شہزادی کے کھلے سر کی قسم میرے گناہوں پر رحمت کی چادر کا باعث بن جائے گا۔ گرچہ عشر اولا محرم الحرام آپ نے خطیب عالی قدر مولانا سید زیغم الرضوی مد ظلہ سے سماعت فرمایا،
اور اس کے فوراً بعد ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنی گزارشات مقام رسالت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا، خدا سے التماس کرتے ہوئے کہ فرش ازا اصلاً فرش عشق محمد ہے۔ جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے ختمی مرتبت کو جان لیا، اور اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہو اور دنیا اسلام اس کی مذمت کرنا چاہے تو سلسلہ شروع کرے ماضی سے۔ جس نے جب جہاں جہاں رسالت ختمی مرتبت کی توہین کی ہو، ہم تو کل بھی اس کے خلاف تھے اور آج بھی اس کے خلاف ہیں، اور ہم تو عشق رسالت مآب کو اس انداز سے مناتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ حسینیت زندہ باد، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ یزیدیت مردہ باد۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی عشق رسالت مآب میں اس انداز سے دن منائے، یوم عشق رسول، کہ اس کے جلوسوں میں کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ ہو، تو چل کر مرحب کے بدن پر لگا ہوا زیور تو دیکھ لے کہ اس کی بہن اپنے بھائی کے قاتل کو دعائے خیر میں یاد کر رہی تھی۔ یہ ہے عشق رسول کی اصل تصویر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سرنامہ کلام میں جس آیت کو تلاوت کیا گیا اس کے ترجمے سے پہلے سے 2 یا 3 جملے مزید بہت سوچتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ نہ واقعاً مومن، واقعاً لفظاً تو ہیں الحمدللہ رب العالمین، نہ واقعاً مومن، نہ منزل کمال کے صاحب تقوی، نہ لفظ شیعہ کی بلندی پر پہنچنے والے مثل میثم تمار و ابو ذر۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس گروہ میں شمار کیے جائیں گے؟ تو ویسے تو جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب درس کے لیے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہیں، سنوارنے کے لیے ہیں۔ البتہ جب کبھی فرش عزائے حسین پر آتا ہوں تو ایک حدیث میرا استقبال کرتی ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدْ أَبَدًا۔ بے شک قتل حسین کی ایک ایسی حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں آتش فشاں رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو عمل کی صحیح اپنے مقام پر ہے، تقوی کا پیغام لازماً ہماری پہچان ہے، البتہ کم از کم اتنا شعار بھی کافی ہے کہ آخر کوئی تو وجہ ہے جو خدا نے اس زمین کو زرخیز بنایا ہے ذکر حسین کے لیے، ورنہ کون کس کو روتا ہے اور کتنا روتا ہے؟ ارے ہم تو اپنے سگے مرے ہوں کو اتنا نہیں روتے جتنا زہرا کے لال کو روتے ہیں۔ لا تبرد ابدا، گھر میں اگر کوئی شہید بھی ہو گیا ہو، پاکستان کے حالات اپریل میں شہید بھی ہو گیا ہو، تو تب بھی کوئی اپنے شہید کو اتنا نہیں روتا جتنا حسین کے اکبر کو روتا ہے۔ تو اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، ایک ایسی آگ ہے قتل حسین کی۔ لوگ ہم سے پوچھتے کب تک روئیے گا؟ 1400 سال گزر گئے تقریباً، اور ہر سال محرم، ہر سال ایام ازا، ہر سال عشر مجالس۔ تو ان کی خدمت میں ایک ہی بات
بیان کر دینا چاہیے کہ جو خدا کے ایام ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں. حج دہرایا جاتا ہے، مسجدوں میں اذانیں دہرائی جاتی ہیں، مصلی پر نمازیں دہرائی جاتی ہیں، ہلال رمضان پر تقوی کی نصیحتیں دہرائی جاتی ہیں. تو کیوں نہ جب جسم کو دہرایا جا رہا ہو تو روح کو دہرانے کے لیے محرم صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اپنے مقام پر لوگوں کے سوالات بھی رہتے ہیں، البتہ عنوان کے اعتبار سے آج چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں. صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہیں، البتہ ان کی خدمت میں سبق سناتا ہوں. باقی نوجوانوں کے لیے اپنے نفس کے ساتھ نصیحت کے گوشے تلاش کرتا ہوں. سورہ مبارکہ آل عمران انتہائی معروف اور مشہور سورہ، اور اس کی آیت نمبر 164 سب کو تقریباً زبانی یاد ہونی چاہیے، اتنی معروف آیت ہے. ترجمہ بطور حصول ثواب: وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یاد رہے کہ ہم نے شروع کیا لفظ آج اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ، نہیں، فی قلوب المؤمنین. صحیح ہے، فی قلوب المتقین نہیں، نہ مسلمین نہ متقین. متقین تو خود وہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، مسلمین وہ ہیں جو ابھی مومن بننے کے سفر کو طے کر رہے ہیں. یہ تو مومنین کی بات تھی. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بتحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے. ویسے تو خدا نے سب پر ہی احسان کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. خدا کا اعلان تا قیام قیامت تک سمجھاتا رہے گا جب تک پڑھتے رہو گے الحمدللہ رب العالمین، تب تک تمہیں ضرورت پڑے گی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جہاں جہاں عالمین کا رب خدا ہے وہاں عالمین کی رحمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان لفظوں میں آگے بڑھ رہے کہ سب کے لیے رحمت، مگر احسان مومنوں پر ہے. رحمت سب کے لیے ہے، احسان مومنوں پر ہے. اس لیے کہ پروردگار نے اس کی وضاحت خود ہی کر دی، نہ میں کروں نہ آپ کریں نہ کوئی اور کرے، جو کرے تو خدائے ذوالجلال والاکرام کرے. اذ بعث فیہم، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اس نے مبعوث کیا ان میں رسولا من انفسہم، ان کی ہی جانوں میں سے ایک رسول، ان کی ہی جانوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. تو مومنوں پر احسان اس لیے ہے کہ ان میں سے، ان کی جانوں میں سے رسول کو مبعوث کیا گیا. رسول جن کے لیے مبعوث ہوئے ان کے لیے رحمت ہیں، اور جن میں سے مبعوث ہوئے ان پر احسان پروردگار ہے. تو جن کے لیے مبعوث ہوئے وہ اور ہیں، اور جن میں سے مبعوث ہوئے وہ اور ہیں. من انفسہم یتلو علیہم. آگے تو بعد میں پڑھنے پہلے ذرا سا اپنے بچوں کے لیے لفظ رسول کی تعریف اور لفظ نبی کا فرق. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
گرچہ یہ مدرسہ ایسا ہے اس میں کوئی کلاس نہیں ہوتی، کوئی لیول نہیں ہوتا، بس ایک ہی کلاس ہوتی ہے ایمان کی، ایک ہی لیول ہوتا ہے عشق علی کا، اور اس میں چھوٹے اور بڑے سب کے لیے سبق صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو رسول کا لفظ اور نبی کا لفظ، ان کے معنی میں فرق کیا ہے؟ اولا سوال نمبر 1 کہ فرق ہے یا نہیں، سوال نمبر 2 اگر فرق ہے تو کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر فرق نہ ہوتا تو پھر کبھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یا لوگ غفاری پڑھتے ہیں انہیں، ان سے جو روایت سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہی ہے، یا رسول اللہ انبیاء کتنے؟ باقاعدہ روایت 1,24,000 رسول کے الفاظ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب جو کہتا رہا کہ کتاب خدا کافی ہے، اسے آج تک پتا ہی نہ چلا کہ انبیاء کتنے۔ جس نے کتاب خدا کے سوا محمد کو پہچانا، اس نے پیغمبر سے پوچھا انبیاء کتنے؟ 1,24,000 انبیاء۔ تو کیا سارے انبیاء رسول تھے؟ فرمایا جی نہیں، بلکہ رسول 313 تھے، انبیاء 1,24,000، رسول 313۔ اس کا یہ مطلب تو واضح ہو گیا کہ انبیاء زیادہ تھے، ان میں رسول کم تھے۔ اور ایک اور بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول اگر یہ فرماتے کہ -313، 1,24,000 -313 یہ ہیں انبیاء، اور اگر 313 کو پلس کیجئے تو یہ رسول کو جمع کر لیا آپ نے۔ حدیث کے الفاظ یہ نہیں، انبیاء 1,24,000، اور اس میں انبیاء میں 313 رسول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اور رسول میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر نبی رسول نہیں ہے، مگر ہر رسول نبی ضرور ہے۔ مثال اور دوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گرچہ ہم تو اپنے مدرسوں میں پڑھتے چلے آئے کہ کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ گرچہ یہ جملہ اگر مدرسے کے علاوہ کسی اور سے سنتے تو غصہ آتا، انسان کو حیوان کہہ دیا۔ تو ہر انسان حیوان ہے، مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں، ہر مومن مسلمان ہے، مگر ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ اور بڑھا لیجئے، ٹھیک، ہر متقی مومن ہے، مگر ہر مومن متقی نہیں ہے۔ چلیے اور بڑھا دوں جملہ، جو عاشق اہل بیت ہے، ہر عاشق اہل بیت شیعہ نہیں ہے، ہر شیعہ عاشق اہل بیت ہے۔ اگر یہ آخری جملہ واضح ہو گیا تو بہت سے مکتب کے نام صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم پہنچتے پہنچتے وہاں تک چلے گئے، نبی اور رسول۔ نبی کا ترجمہ 2 قسم کے مادوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 قسم کے مادے عربی الفاظ کے لحاظ سے، ایک ہے نبوت، ایک ہے نبع۔ نبی ان اسے کہتے کہ جب خدا اپنے کسی مقرب بندے کو بغیر کسی واسطہ بشر کے خبر دیتا ہے تو وہ نبی کہلاتا ہے۔ اپنے کسی مقرب بندے کو
بغیر کسی واسطے بشر کے خبر دیتا ہے تو وہ نبی ان کہلاتا ہے. اور جب وہ نبی ان کہلاتا ہے تو ایک نسبت تو خدا سے اس کی ہو گئی، وہاں سے خبر آتی ہے اس کے پاس آتی ہے، اور جب اس کے پاس خبر آتی ہے تو ایک یہ مقرب ہے، ایک یہ نبی ہے. اور جب اپنے زمانے میں خدا اس کو تمام سے بلند رکھتا ہے نبی یون ہو جاتا ہے. نبوت کہتے ہیں رفعت کو، بلندی کو. جو اپنے زمانے میں سب سے بلند ہو، جو اپنے زمانے میں سب سے بلند ہو اسے نبی یون کہتے ہیں. جو خدا سے خبر کو لیتا ہے اسے نبی ان کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ. ٹھیک. رسول کیا ہے؟ البتہ اس سے پہلے ایک ترجمہ لوگ اردو کہتے ہیں پیغمبر. نبی کا ترجمہ پیغمبر غلط ہے. پیغمبر رسول کا ترجمہ ہے، نبی کا نہیں ہے. اب اگر اس پر پیغام رسانی کی ذمہ داری بھی اوپر سے رکھ دی جائے اس نبی پر، اس مقرب پر، جو مقرب نبی بنا، اس نبی پر اگر خدا ذمہ داری ارسال بھی رکھ دے تو وہ رسول بھی کہلاتا ہے. چلیے آج تو بالکل تمہید کی منزل پر کچھ باتوں کی وضاحت ہم کر رہے ہیں، اور پھر کل سے بات اور آگے جائے گی، مگر آج کی پہلی کلاس تو بالکل الف بے کے انداز میں آگے بڑھے گی. نبی، رسول، ان میں فرق، ان کے معنی کے لحاظ سے اب ایک جملہ سنیں پھر روایت سنیں. جملہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور رسول آئے 313. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رسول کے ساتھ مختلف تعداد میں نبی بھیجے گئے. رسول ایک تھا، نبی 40، رسول ایک تھا، نبی 100، رسول ایک تھا، نبی 500، رسول ایک تھا، نبی 2000. تبھی تو پورا ہوگا نا. 313 میں تقسیم کریں اگر 313 مائنس 1,24,000 کو تو ایک ایک تو ہونے سے رہا. ہوں گے پھر بہت سارے نبی. فرق یہ ہے کہ رسول امت کے لیے، لکل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول پروردگار نے قرار دیا. مگر امت میں جو آتے تھے وہ نبی، جو امت کے لیے آتا تھا وہ رسول. فرق واضح ہوا؟ امت کے لیے آیا وہ رسول، امت میں جو آئے وہ نبی. بات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس طرح سی تمہید کے ساتھ اب چلیں آیت کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں، پھر مقام رسالت پر آپ کے پہلے پیغام سے آج آغاز کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، فی الحال سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کا ترجمہ کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، میں نے وہ چھوڑ دیا جملہ روایت والا، اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول کا خواب بیان کرنا تھا. سورہ واقعہ کی آیت کے ذیل میں سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، اصحاب یمین کی ایک بڑی جماعت اولین میں ہے اور اصحاب یمین کی بڑی جماعت آخرین میں ہے. اور اللہ کے رسول کو ساری امتیں دکھائی گئیں. عبداللہ ابن مسعود راوی کا نام ہے، کتاب کا حوالہ مجمع البیان تفسیر قرآن. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک رات مسجد میں دیر تک عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور انبیاء کا تذکرہ شروع ہو گیا. انبیاء کا تذکرہ شروع ہو گیا. قربان جائیے، انبیاء کا تذکرہ ہوتا رہا مگر کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے انبیاء کے نام بھی نہیں پوچھے. شاید کوئی کہے اتنے سارے نام یاد کیسے ہوتے؟ تو بھئی 1,20,000 اگر اصحاب ہوں تو ایک ایک نام بھی اگر یاد کرتے تو ہم تک نام تو پہنچ جاتے. مسلمان اتنا زیادہ تابع دار بنا ہوا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کے نام پوچھے بغیر مان گیا. بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ اگر 10 لاکھ بھی ہوتے تب بھی مان جاتے. گزرے ہوئوں کو ماننا اور ہے، آنے والوں کو ماننا اور ہے.
تب 12 کے نام بتائے، قبیلہ بتایا، نسب بتایا، علاقہ بتایا، نسبتیں بتائیں۔ جن کے نام بھی یاد نہ ہوئے، جن کے نام بھی معلوم نہ ہوئے، ان کو مان لیا۔ اور ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 12واں پیدا ہوا، اس لیے بات پڑھے محمد والے محمد۔ عبداللہ بن مسعود تشریف فرما ہے تو انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا اور رات کا کافی حصہ مکمل ہو گیا۔ پھر اگلے دن اللہ کے رسول دوبارہ دن بھر لوگ آتے تھے، نماز کے اوقات میں ملاقات اس کے علاوہ ہوتی تھی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر زیادہ بیٹھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب پھر جمع ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اب میں لفظ خواب کو روایت میں نہیں پڑھ رہا کہ میں نے خواب دیکھا، اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ پھر خواب کی تشریحات میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جو آنکھیں بند کر کے خواب دیکھے وہ امتی، جو آنکھیں کھول کے حقیقت دیکھے وہ محمد۔ آنکھیں بند کر کے تو کہیں لفظ خواب سے امتی اپنا خواب جیسا خیال نہ کرے، خواب نکال دیا میں نے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا کہ رسول اللہ خواب بھی دیکھتے تھے؟ خواب تو وہ دیکھتا ہے، خواب واحد۔ آپ کو یاد ہوگا ماہ مبارک رمضان میں ہمارے پہلے 15 دن میں عنوان تھا انسان کے حوالے سے، اور انسان پر جسم اور روح کی بحث کرتے ہوئے ہم نے روح کے وجود کی علامت کے طور پر ایک آنسو بیان کیے تھے اور ایک خواب بیان کیا تھا۔ تو جب جسم کی آنکھیں بند ہوں تو دیکھتا کون ہے؟ جسم کی آنکھیں بند ہوں، اگر گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف ہوں تو اب دیکھتا کون ہے؟ کیا ڈرائیور دیکھتا ہے؟ تو جیسے گاڑی میں بیٹھا ہوا ڈرائیور دیکھ سکتا ہے گاڑی کی لائٹس بند ہونے کے بعد بھی، ایسے جسم پر حکمران روح آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی دیکھتی ہے، مگر جس کی آنکھیں بند ہو جائے وہ امتی، اور جس کی آنکھیں بند نہ ہو وہ ختم۔ یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اسی تفصیل سے بچنے کے لیے میں نے روکا تھا اس کو کہ خواب تو آپ کے الفاظ میں روکتا ہوں، روایت کے الفاظ، کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا انبیاء کی امتوں کو، یا مجھے دکھایا گیا کہ یہ انبیاء کی امت ہے۔ میں حیران، ایک نبی کے ساتھ 10 آدمی ہیں، ایک کے ساتھ 20 آدمی ہیں، ایک کے ساتھ 50 آدمی ہیں، اور ایک تو نبی ایسے ہیں اللہ کے، ایک ہی آدمی ہے بس، ایک نبی۔ ارے ہم تو جب یہ روایت پڑھ رہے تھے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں محسوس کر رہے تھے ذکر حسین کی برکتوں سے۔ نبی نے محنت کی اور ایک نبی اور ایک ہی امتی، ذکر حسین کی کیا منزلت ہے، جہاں بچھاؤ حالات کیسے بھی ہوں، جو موت سے ڈر جائے وہ حسینی نہیں ہوتا، وہ شہادت کے شوق میں گھر بیٹھ جائے وہ حسینی نہیں ہوتا، فرش عزا حیات دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی دور میں عزاداری سرکار سید الشہداء مستحب تھی اور اس دور میں واجب ہے۔ میں ان علماء کی خدمت میں ایک طالب علم کا اپنا انداز اس لیے پیش کرتا ہوں قبلہ کہ عزاداری سرکار سید الشہداء آپ نے فرمایا مستحب تھی، آپ نے فرمایا واجب ہے، یہ شریعت کے مسئلے آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کیا کبھی کسی دور میں زندہ انسانوں کے لیے سانس لینا بھی مستحب ہوا ہے؟ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ تنفس ہے عزاداری سرکار سید الشہداء۔ بلکہ ایک جملہ اور مزید بڑھا دوں اس میں کہ میں جس ماحول سے نکل کے آ رہا ہوں آپ جانتے ہیں، جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ملاقات ہوئی کہ خیریت، میرا وجود خود خیریت ہے، بھئی زندہ آ گیا تو خیریت یہ نا پھر
اب آگے کیا پوچھتے ہیں؟ خیریت. خیریت اسی کا نام ہے کہ بچ کے آ گیا، ورنہ روز صبح روز شام رات 2 بجے تک گھر سے باہر کس کا نشانہ بن جائیں؟ بالکل تیار. ٹھیک. اور یقین کیجئے کہ ہر فرش عزا پر لوگ ایسے جمے ہوئے تھے جیسے کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس دوران ایام عزا میں 2-4 واقعات بھی ہوئے. تو بس ایک ہی جملہ کہتے تھے ہم اس موقع پر کہ دشمن سمجھتا ہے شاید کہ عزاداروں سے عزاداری چلتی ہے. دشمن یہ سمجھتا ہے کہ شاید عزاداروں سے عزاداری چلتی ہے، اس سے نہیں معلوم کہ عزادار عزاداری سے چلتے ہیں. تو بات امت کی شروع ہوئی تھی خواب کے حوالے سے، جس کو میں خواب نہیں کر رہا تھا، روایت کر رہا تھا. اور اللہ کے رسول کو امتیں دکھائی گئیں، اور آپ کی تمنا تھی کہ آپ کی امت آپ کو دکھائی جائے. فرماتے تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے، ایک بڑی امت ہے. روایت کے جملے کہ میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے؟ مجھے شوق ہوا، تمنا ہوئی کہ میری امت تو نہیں گئی ہے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی امت ہے. اب بات یہ کتنے ہوں گے فگر لکھی ہوئی نہیں ہے، 5000 4000 3000 2000 1000 لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لگتا روایت کے الفاظ سے ایسے ہے کہ 1 2 10 20 دیکھ کے پیغمبر نے جب ایک بڑے مجمع کو دیکھا تو کثیر بیان فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا اب اپنی امت کو دیکھیے، دائیں دیکھیے. میں نے دائیں دیکھا تو حد تا حد نگاہ، اب جہاں تک پیغمبر کی نگاہ جاتی ہو، جہاں تک پیغمبر کی نگاہ جاتی ہو وہاں تک سر ہی سر تھے. پھر دیکھا بائیں طرف، یہاں سے وہاں تک سر ہی سر تھے. مجھ سے کہا گیا اب تو مطمئن ہیں، اب تو آپ خوش ہیں. اللہ کے رسول نے شکر خدا کو ادا کیا کہ ہاں میں مطمئن ہوں. کہ اب آپ کے لیے ایک خوشخبری اور ہے، باقی تمام امتوں میں سب کو حساب دے کر جنت ملے گی. 1 امتی یا 1000 امتی، ایک آج سے کیا حساب لینا ہوتا ہے نا، ایک آج سے کیا حساب لینا، 2 4 سے کیا مسئلہ فرق پڑ جائے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری امت میں 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. کتنے؟ 70,000 افراد. اس کا مطلب ہے امت کی فیگر 70,000 سے اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے پھر انتخاب کیا جائے. باقی انبیاء 40 20 50 100 امتی لیے ہوئے، آپ کے لیے خالی 70,000 افراد خدا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک. اب یہ روایت چل رہی تھی کہ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور رسول کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے بھی ان 70,000 افراد میں شامل کر لے. کوئی صرف 10 کو یاد رکھتا ہے بشارت جنت کے حوالے سے، کسی کے لیے اس سے آگے اور کچھ نہ ہو تو نہ ہو، ہم کیا کریں. ہمارے پاس تو جنت المالا بھی ہے 70,000 افراد بغیر حساب کے، بقی بھی ہے، جنت البقی بھی ہے 70,000 افراد بغیر حساب کے، وادی سلام قبرستان بھی ہے 70,000 افراد بغیر حساب کے. اور روایت یہ بھی ہے کہ پوری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے. یہ الگ بات ہے امت ہو رسول کی،
اور اگر مکے میں جاؤ جنت المالا قبرستان ہو ابو طالب کا، اور چلو مدینے میں بقی اصلاً بقی ہے کس کا؟ بقی خریدا تھا، اصل بقی جو ہے، مخصوص بقی جو ہے، وہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی ذاتی ملکیت ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا جو بقی بڑھاتے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اصل بقی جو، تو وہ ابو طالب کی ملکیت، قبرستان ابو طالب، یہ عقیل ابن ابی طالب کی ملکیت، اور چلو وادی اسلام تو علی ابن ابی طالب کی ملکیت۔ تو اگر بغیر حساب کے کسی کو جنت میں داخل ہونے کا شوق ہو تو یا تو مر کے دفن ہو ابو طالب کے قبرستان میں، یا ابو طالب کے بیٹوں کے منسوب شدہ قبرستان میں، یا پھر پیغمبر کا ایسا امتی ہو جائے جیسے اکاشا، جیسے اکاشا۔ یہ کون ہے؟ خالی صرف ایک جملہ ان کی وضاحت میں، باقی باتیں پھر آگے مزید۔ جنگ احد میں بہت سے جانباز تھے۔ اب بات یہ کہ ہمارے لیے تو عشق کا مسئلہ آتا ہے کہ سوائے علی کے کوئی اور دکھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ جہاں جہاں اور روشنی نور علی ابن ابی طالب رہتی تھی وہاں بھائی میں پروانوں کے نام کیسے لوں؟ پروانے ہوتے ہی وہاں پر ہیں جہاں شمع روشن ہو۔ تو اسی ایک پروانے کا نام اکاشا بھی ہے۔ لڑ رہے تھے رسول کی محبت میں، لڑتے 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 تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار ٹوٹ گئی تو جان چھوٹ گئی، نکل جاتے مدینے کی طرف۔ سلام ہو اس عظیم صحابی پر، رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، آپ کی حفاظت کیسے کروں؟ جنگ کرنا ہے ابھی۔ آپ نے ایک لکڑی اٹھا کر زمین سے اکاشا کو دی ہے، وہ لکڑی اتنی بڑی ہوگی جس سے لڑا جا سکے۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ لکڑی رسول کے دستے رحمت سے نکلی، دستے اصحاب میں پہنچی، تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ اس صحابیت کا مقام یہ بنا کہ اگر لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جائے تو انہیں زمین سے لکڑی ملے، اور مقام اہل بیت کیا بنا کہ اگر لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جائے تو خدا خود ہی ذوالفقار کو اتار دے۔ ٹھیک، تو بات آخری جملہ روایت کا مکمل کریں، پھر چلیں یتلو علیہم آیاتہ پر۔ جناب اکاشا نے جب رسول سے التماس کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیے، فرمایا اللہم اجعلہ منہم، پروردگار تو اس اکاشا کو ان 70,000 میں سے قرار دے۔ رسول کی دعا۔ اس کے بعد ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، ہوتا ہے دیکھا دیکھی، اچھا ان کو مل گیا تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ۔ یہ بھی کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول سے جب انہوں نے کہا کہ میرے حق میں دعا فرمائیے، آپ نے فرمایا سبقت تو لے گیا اکاشا، اب مسئلہ اس کے آگے بند۔ یا تو یوں کہیے کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا بغیر حساب کے۔ ارے بہت بڑی بات ہے کوئی حساب کے بعد بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ بغیر حساب کے داخل ہونا تو الگ ہی مقام ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، صرف ترجمے کی حد تک آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ ترجمہ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ پورے آپ مجالس سنتے سنتے اتنے ذہین اور فہیم رہ چکے ہیں، موجود ہیں کہ ترجمے میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں
کہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان کے سامنے آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے. اگر ترجمہ میں نے اتنا کیا ہے تو یتلو ہے فعل مضارع، اور میں نے خالی زمانے حال کا ترجمہ کیا ہے، زمانے استقبال کا ترجمہ نہیں کیا ہے. تو میں کیا کروں، مجھے میرے مدرسے والے روک دیتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یتلو فعل مضارع ہے، اور عربی میں فعل ماضی کے مقابل فعل مضارع، ماضی جو ماضی ہے، مضارع زمانے حال اور زمانے استقبال دونوں کو شامل کرتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یتلو علیہم آیات ہی، اگر قرآن کو روایات سے ہٹ کر، مسلک کے فرق سے ہٹ کر، صرف عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کرنا شروع کریں تو محمد سمجھ میں آ جائے گا. یتلو علیہم آیات ہی، وہ تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرے گا. کرے گا، کرتا بھی ہے، کرے گا بھی. حالانکہ اگر کر چکا تھا تو ہونا چاہیے تھا تلا علیہم آیات ہی، اس نے ان پر آیات خدا کی تلاوت کی. ٹھیک، اس کے آگے چلیں. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور پاک کرتا رہے گا. اگر ماضی تھا تو کہیے زکاہم، اس نے پاک کیا تھا. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا. اگر ماضی تھا تو کہیے علمہ، سکھایا تھا کتاب کو بھی اور حکمت کو بھی. تو بس آسان جواب یہ ہے کہ آیت درود پڑھ لیجئے، اگر اس میں صیغہ ماضی ہو تو سمجھے محمد تھے. سمجھیں ان اللہ وملائکتہ صلو ہے، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اگر صلو ہو تو ماضی ہے، میں امر کی بات نہیں کر رہا، گرچہ پڑھنے میں آپ کو فیل ہوگا امر اور ماضی ایک جیسا، غیر موضوع الگ ہے یہ، کہ بہت ڈیپ نہ ہو جائے. صلو ماضی، یصلون فعل مضارع. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے. ارے وہ تو پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، تم بھی اپنی نماز میں پڑھتے ہو، پڑھتے رہو گے. جب تمہاری نماز میں تذکرہ محمد زمانے حال و استقبال کا ہے تو پھر یقین رکھو محمد ماضی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زمانے حال. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. میں تو اذان کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی، میں تو نماز کی واجبات کی بات کر رہا ہوں. چلیے آپ نے اذان کا جملہ کہا، سن لیجئے، اذان بھی چھوڑ دیجئے. کلمہ طیبہ کے بعد کلمہ شہادت پیغمبر ہر مسلمان کا متفق علیہ عقیدہ، لا الہ الا اللہ. یہ بھی یاد رہے کہ یہ ترتیب پیغمبر سے پہلے کسی نبی نے پیش نہیں کی ہے. انبیاء آئے، ان کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ واحد، اللہ احد. یہ ترتیب لا الہ الا اللہ، یہ ترتیب مخصوص ہے آخری پیغمبر سے. پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ٹھیک. تو اب اگر ترجمہ کیجئے، عجیب جملہ ہے، چلیے آپ نے مجھے مجبور کر دیا اس جملے پر. ایک ہے جملے اسمیہ اور ایک ہے جملے فعلیہ. جملے فعلیہ میں یا تو ماضی آتا ہے یا مضارع یا پھر صیغہ امر ہے جو مخاطب کام کے لیے، مخاطب سے اس کام کے لیے. اور جملے اسمیہ اس میں فعل نہیں ہوتا، اس میں فعل نہیں ہوتا اسے جملے اسمیہ کہتے ہیں. جس میں فعل ہوتا ہے جملے فعلیہ کہتے ہیں. جملے فعلیہ میں پھر دیکھنا ہوتا ہے، ماضی ہے تو بات ماضی کی،
مضارع ہے تو بات حال کی، استقبال کی. البتہ خدا نے کلمہ طیبہ میں فعل رکھا ہی نہیں کہ زمانے کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ماضی کہو گے، حال کہو گے، مضارع سمجھو گے، کیا سمجھو گے؟ سمجھو کہ اتنی ہے استمرار ذات محمد میں جتنا استمرار ذات خدا کے اندر ہے. نہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں کوئی فعل ہے، نہ کلمہ محمد رسول اللہ. بات پڑھے محمد والے چلیے فعل لگا لیتا ہوں میں ترجمہ کرنے کے لیے. اب اگر آپ کہتے ہیں جناب رسول انتقال فرما گئے، احترام نہیں کریں گے نا، انتقال فرما گئے تو گئے تو کیا ہوا؟ کانا. جائیں گے تو یکونو. اب کلمہ کیا ہو گیا؟ کانا محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول تھے. تو اگر یہ ترجمہ کرو گے تو پھر تمہارا اسلام بھی تھا، اس لیے کہ رسول تھے تو تم بھی تو کل مسلمان تھے. اگر آج مسلمان ہو تو محمد آج رسول بھی ہیں، اور کل مسلمان رہو گے تو رسول رہیں گے. بات بڑی آسان سی ہے. تمام صیغوں کے ترجمے ہو گئے اور اب ہم پہنچے اس منزل پر کہ جہاں اللہ کے رسول نے سب سے پہلا جو اعلان کیا ہے وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے. آیات کی تلاوت سے پہلے اس نے ایک ہی اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کا آغاز ہم آج کر رہے ہیں، باقی باتیں کل کریں گے. اعلان کیا ہے؟ بہت مشہور جملہ ہے. اللہ کے رسول نے مکہ المکرمہ میں کوہ صفا سے، کوہ مروہ سے، جبل ابو قبیس سے، فاران کی بلند ترین پہاڑیوں سے، اجیاد کے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے رسول نے ایک ہی اعلان کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. کہہ دو لا الہ الا اللہ. اگر یہ کہہ دو گے تو کیا ہوگا؟ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو رسول کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ قوم کامیاب ہو جائے. بات بہت آسان سی ہے. رسول کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ قوم کامیاب ہو جائے، انسان کامیاب ہو جائے. اب اگر رسول اعلان کریں قوم کے سامنے کہ قوم کامیاب ہو جائے تو قوم کو حق ہے پلٹ کر پہلے پیغمبر کو دیکھے یہ خود بھی کامیاب ہے یا نہیں. بہت سارا جملہ ہے، بہت سارا جملہ جو اعلان کر رہا ہے کہ تم یہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پہلے دیکھو کہ وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے 40 سال تک ختمیہ مرتبت نے پہلے اپنی کامیابی کو سمجھایا. اعلان سے پہلے اپنی کامیابی کو سمجھایا. جب سمجھ لیا انسانوں نے کہ یہ کامیاب ہے صادق ہو کر، امین ہو کر، تو اس نے اعلان کیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ مسلمان ہو کر. ورنہ اگر یہ کامیاب نہ ہوتے تو اعلان کیسے کرتے؟ چلیے ان کا اعلان اور اب کامیاب ہونے والوں کے حوالے سے قرآن میں 3 انداز ہیں. یا تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ مخصوص طبقہ کامیاب نہیں ہوگا، یا اعلان کیا ہے کہ یہ مخصوص طبقہ شاید کامیاب ہو جائے، الگ طبقہ ہے. یا تیسرا ایک طبقہ اور ہے جس کی کامیابی اتنی یقینی ہے کہ خدا نے انہیں خود ہی کامیاب کہہ دیا ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہیں، اور ان 3 طرح کے لوگوں کا تعارف آج کچھ ابتدائی منزل پر ہے، کل آئیں گی تفصیلات. قرآن مجید فرقان حمید نے پہلی قسم کے افراد کا تعارف کرایا. صرف 5 مثالیں ان کی جو کامیاب نہیں ہیں، اور آج کی مجلس کا وقت مکمل. جو کامیاب نہیں ہیں گھبرائیے مت، جو کامیاب نہیں ہیں
وہ اور ہیں، اور جو کامیاب ہونے کے راستے میں ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ان کا شمار الگ سے ہوتا ہے۔ البتہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان 5 کو پہچانے۔ وہ 5 کون ہیں کہ جو کامیاب نہیں ہیں؟ آیات کے حوالہ جات کے بغیر اس بڑی تیزی کے ساتھ کیونکہ مکمل کرنا ہے آج اس حد تک بات کو۔ اِنَّهُ لا يفلح الظالمون، پہلا طبقہ یہ ہے جو ظلم کرتا ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، نہ کل کبھی کامیاب ہوا تھا ورنہ آج کبھی کامیاب ہو سکے گا۔ اب چاہے اسے جس آئینے میں چاہیں دیکھ لیں، اور اگر آئینے میں دکھائی نہ دے تو جعفری چشمہ لگا کے دیکھ لیں، نہ کبھی ظالم کل کامیاب ہوا تھا نہ آج کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اب میں جملہ کہوں گا، اور یہ جملہ وہ خاص طور پر جملہ ہے جو آیہ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں عنوان قرار دیتے ہوئے صاحبان ایمان کے حوالے سے زبان پر جملہ اس انداز سے مکمل ہوا کہ میرے مولا نے کسی جنگ میں اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، سر اتارتے رہے کافروں کے، کبھی کامیابی کا اعلان نہ کیا، ورنہ شاید دنیا کہتی کہ کامیابی اسی کا نام ہے کہ سر اتارے جائیں۔ امام نے اپنی کامیابی کا اعلان جب کیا جب سر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ سر اتار کر تو سبھی کامیاب ہوتے ہیں، علی اور علی کی شیعہ وہ ہیں جو سر دے کر بھی کامیاب ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، کربلا 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 کربلا، یا علی یا علی یا علی مدد۔ سر دینا اور سر اتارنا، ٹھیک، سر اتار کر ظالم سمجھتا ہے کامیاب ہے وہ، نہ ظالم کل کامیاب نہ آج کامیاب۔ انہو لا یفلح الظالمون، تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر کی ذات میں تمہیں ذرہ برابر ظلم دکھائی نہ دے گا، کہ جو دوسروں کو کامیابی کا اعلان بتا رہا ہو اس پیغمبر کی اپنی ذات میں سراسر عدل ہے، ظلم کا گزر ہی نہیں، ٹھیک، ظالم کامیاب نہیں ہے۔ انہو لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہے، ظالم کامیاب نہیں، کافر کامیاب نہیں۔ انہو لا یفلح الساحرون، جادو ٹونے کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہیں۔ اب میں باہر سے مثال کیا دوں، اپنے ہی لوگ پریشان ہیں۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہیں، اور بڑے بابا کے پاس لوگ جاتے ہیں، 5000 روپے دے کر آتے ہیں، بابا اس کی روزی بند کر دو، یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے۔ اگر روزی بند کرنا بابا کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ انہو لا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اگر پیغمبر کا نبوت کا دعویٰ، اگر پیغمبر کا دعوی نبوت سحر کی بنیاد پر مانتے تو کبھی پیغمبر کامیاب نہ ہوتے۔ پیغمبر کی کامیابی تا قیامت تک کی رسالت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کی نبوت میں معجزہ عطائے پروردگار ہے، عنوان سحر نہیں، کہ وہ خود اپنی زبان سے پڑھتے تھے لا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب نہیں ہیں۔ البتہ ویسے کامیاب ہیں، پیسے لے کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد،
کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. انہو لا یفلح المجرمون. اب مجرم کبھی کامیاب نہیں ہے، گناہگار کبھی کامیاب نہیں ہے. اس کا مطلب جو کامیاب ہے وہ گناہگار نہیں، جو گناہگار ہے وہ کامیاب نہیں. ٹھیک. پیغمبر نے آیات قرآن سنائی ہیں اور قسم ہے اسی پیغمبر کی کہ ہم نے تو پیغمبر سے ہی قرآن سنا تو قرآن سمجھا. ہمیں تو خدا نے کبھی اپنی آیت نہ سنائی. روز رات کو جاگتے رہے، نماز شب پڑھتے رہے، شاید آج اللہ سنا دے. ارے عبداللہ ابن مسعود ایسے صحابی یہ پیغمبر کہ جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن مقام اصحاب میں، یہ شخص سب سے زیادہ قرآن 70 سورے، 114 میں سے 70 سورے پیغمبر سے براہ راست سنے. مگر سنے پیغمبر سے، خدا سے پھر بھی نہ سنے. جو پیغمبر سنا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، وہی تو فرماتا ہے انہو لا یفلح المجرمون. اور ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہے. جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، تو اب اگر پیغمبر جو سناتا ہے اگر اپنی طرف سے سنائے اور نام اللہ کا لے تو خود ہی کامیاب نہیں. اب چاہے گھر میں دیکھ لو اور چاہے میدان میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیسے کامیاب اور کیسے وہ افراد جو کامیاب نہیں ہیں. آج صرف ان کی بات مکمل کی. ظالم کامیاب نہیں. تو یاد رکھیں، ظلم اپنے نفس پر ہو، ظلم غیر پر ہو، ظلم ظلم ہے اور ظالم کامیاب نہیں ہے. جرم جرم ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا، مجرم کامیاب نہیں ہے. کفر چھوٹا ہو یا بڑا، کافر کبھی کامیاب نہیں ہے. اور نہ کوئی جادو ٹونے کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا پر جھوٹا الزام لگانے والا، خود سے بات کہے. آپ تو جانتے ہیں نا، روزے کے مسائل میں خدا اور اس کے رسول سے کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہو، روزے کو باطل کر دیتا ہے. جس کا روزہ باطل ہو جائے وہ کب کامیاب ہے؟ کوئی روزہ خود سے باطل کر لیا تو کامیاب کیسے ہوگا؟ وہ الگ موضوع ہے. کامیاب نہیں ہے. لا یفلح الظالمون. اور عزیزو، کامیاب کون ہے پھر؟ وہ کل بات آئے گی. آج صرف ایک جملہ ہے، ہمت بیان کروں. پہلی محرم سے، بلکہ چاند رات سے، بلکہ استقبال محرم سے آ رہے ہیں نا. کوئی لالچ تو ہے جو آ رہے ہیں، کوئی لالچ تو ہے. اور لالچ کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا لالچ ہے. اتنا بڑا لالچ ہے کہ صرف ایک رومال میں اپنے آنسوؤں کی جگہ تلاش کر رہے ہیں. کاش ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ زہرا میں جگہ مل جائے. عزیزو، محرم کی 11 تاریخ، اور آپ نے کل شام غریبہ منائی. رات میں اپنے گھروں میں جا کے سو گئے. بہت تھکے ہوئے تھے نا. آپ تو سو گئے تھے، مگر کیا کبھی سکینہ کو نیند آئی تھی؟ اجرکم اللہ. رونے والوں، سوچئے گا کہ شام غریبہ، ہائے، اس کے بعد جو رات آئی ہے، اس سے یتیموں کی رات کہتے ہیں، غریبوں کی رات کہتے ہیں. یہ رات کربلا میں کیسے آئی ہے؟ خیمے جل چکے ہیں،
خیمے جل چکے اور ایک جلی ہوئی قنات کے 5 بچوں کو بیوی نے جمع کیا ہے۔ رونے والوں ایک جملہ اور سنیں، جو مرثیہ ہے مولا عباس کے لاشے پر مولا حسین کا، فرماتے تھے بھیا عباس، جو آنکھیں تیرے خوف کی وجہ سے جاگتی تھیں وہ تیری شہادت کے بعد سوئیں گی، اور جو آنکھیں تیری حفاظت کی وجہ سے سوتی تھیں اب وہ جاگیں گی۔ اور کون جاگا ہے؟ ہائے زینب کبریٰ۔ اور رونے والوں ایک روایت آپ سنتے ہیں کہ سید سجاد نے شب 11 کیسے گزاری ہے۔ جلی ہوئی خاک پر جو خیمے کی خاک ہے اس کو ہٹاتے جاتے ہیں، سجدہ کرتے جاتے ہیں، سب سے طویل سجدہ ہے شب 11، سب سے طویل سجدہ امام سجاد کا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ رونے والوں 72 لاشوں کے بعد سجدہ کرنا، پھوپھیوں کی چادر چھننے کے بعد سجدہ کرنا، بہن کے تماچے لگنے کے بعد سجدہ کرنا، خیمے جلنے کے بعد سجدہ کرنا، مصلی لوٹا جانے کے بعد سجدہ کرنا، ارے نیچے سے بستر کھینچا جانے کے بعد سجدہ کرنا، اور اتنا طویل سجدہ، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا۔ امام رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، رات کیسی گزری ہے۔ رونے والوں بعض مقاطع میں لکھا ہے کہ رات کو ہی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب لشکر یزید نے پوچھا عمر سعد سے آ کر اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہتھیار اتار کے آرام کریں، بہت تھکے ہوئے تھے نا، سارا دن ہو گیا جنگ چلتے چلتے۔ ملعون نے عجیب جواب دیا تھا جس کو شاعر نے یوں اپنے کلام میں جمع کیا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کہتا ہے راوی حامد ابن مسلم کہ 11 محرم کو جب قافلہ قیدی بنایا گیا اور جب کربلا سے قافلے کے نکلنے کا حکم دیا گیا، عجیب کیفیت تھی۔ رونے والوں خدا کرے کہ ہمیں کربلا کا عاشور نصیب ہو تو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے ماتمداروں کی۔ کیا مطلب 1400 سال تقریباً ہونے کو آ رہے، آج کوئی کربلا جاتا ہے تو بڑے اطمینان سے جاتا ہے، لیکن جب اس سے کہا جائے کربلا سے اب نکلنا ہے، ودا کرنا ہے، تو بار بار مڑ مڑ کے روضہ حسین کو دیکھتا ہے۔ یہ آج کا عزادار ہے، کل کی زینب کبریٰ کا حال کیا تھا؟ ہائے کربلا، کربلا خدا حافظ، کربلا سے اسیروں کو نکالا جا رہا تھا اور ایسی قیامت کا منظر تھا کہ راوی کہتا ہے ہر شہید کی لاش پر اس کی وارث بی بی، ہر شہید کی لاش پر اس کی وارث بی بی آتی تھی رونے کے لیے، آتی تھی ودا کرنے کے لیے۔ کہتا ہے مگر میں نے دیکھا 2 بچوں کی لاشیں ایسی تھیں جن پر رونے والا کوئی نہ تھا، 2 بچوں کی لاشیں ایسی تھیں جن پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ رونے والوں جملہ سنو گے، راوی کہتا میں نے پوچھا کیا ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ کیا ان کا وارث کوئی نہیں ہے؟ کس کی لاشیں ہیں؟ کہ یہ اون و محمد کی لاشیں ہیں۔ کہ زینب کہاں؟ کہ زینب حسین کی لاش پر ہیں۔ ہائے، اور شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو قافلہ کیسے چلا ہے۔ رونے والوں بیویاں لاشوں کو چھوڑتی نہیں تھیں، بھلا کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ بھلا لیلا سے پوچھئے اکبر کو چھوڑ سکتی ہے؟ شاید لیلا تو اکبر کو چھوڑ بھی دے کہ اکبر جوان تھا نا، مگر رباب اصغر کو کیسے چھوڑے گی؟ ہائے رونے والوں، شہیدوں کی لاشوں سے بیویوں کا رخصت ہونا اتنا آسان نہ تھا۔ ایک مرتبہ تازیانہ ہاتھ میں لیا گیا،
اور بیویوں کے پاس لشکر یزید کے سپاہی پہنچے ہیں، اور اب جو تازیانہ بلند کیا گیا، گھبرا گھبرا کر بیویوں نے شہیدوں کی لاشوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ واہ غربتا، ایسے اونٹ لائے گئے جن پر اماری اور محمل نہ تھی، جن پر اماری کے پردے نہ تھے، محمل نہ تھی، بے کجاوا اونٹ تھے۔ رونے والوں جناب زینب کبریٰ نے روک دیا، خبردار کوئی کسی بی بی کے قریب نہ آنا، ہم خود سوار کرائیں گے، کوئی قریب نہ آنا۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک ایک بی بی کا ہاتھ تھاما، اونٹ پہ بٹھانا شروع کیا۔ ارے ہائے عزادارو، آسان نہ تھا۔ اگر اونٹ پر اماری ہوتی ہے نا تو بیٹھنا آسان ہوتا ہے، بغیر اماری کے اونٹ پہ بٹھانا۔ زینب بازو تھام تھام کے کبھی لیلا کو بٹھایا، کبھی پروا کو بٹھایا، کبھی رباب کو بٹھایا، اور ایک مرتبہ اماں فضا کو آواز دی، اماں آئیے میں آپ کو بٹھا دوں۔ جناب فضا روتی تھی، شہزادی میں آپ کو بٹھاؤں گی، فرمایا نہیں اماں آج زینب سوار کرائے گی۔ اور جب جناب فضا کو سوار کرا دیا، اب جناب زینب اکیلی رہ گئی، اب کوئی خواتین میں باقی نہ رہا۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، جب کوئی سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا، علقمہ نہر علقمہ پر نگاہ پڑ گئی، آواز آئے نا خلبا، ارے کہاں ہے میرا بھائی ابا، انت الذی ارکبتنی من ہینا خرج المدینہ، جب مدینے سے نکلے اپنے بھائی تمہیں سوار کرایا تھا، آؤ کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہو۔ ابھی بی بی اپنے بھائی کو آواز دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے امام سجاد قریب آئے، سر جھکا کے فرمایا پوپی اماں اگر چچا نہ رہے، اگر بابا نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا آپ کو سوار کرائے گا۔ رونے والوں میں جملہ کہوں گا، مولا عباس آپ نے کتنی بار سوار کرایا تھا، مگر مولا آپ نے میرا سلام ہو، آپ نے جب سوار کرایا بی بی زینب کو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اب یہ سجاد ہتھکڑی بنے تو اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب